فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ کے خلاف BRS رکن اسمبلی ایم ہنمنت راؤ کے بیان کے بعد چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ہریش راؤ کو ضلع میدک کا انچارج مقرر کرتے ہوئے ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ میدک ضلع کے دورے کے موقع پر چیف منسٹر KCR نے نہ صرف ہریش راؤ کی تائید کی بلکہ میدک سے BRS رکن اسمبلی اور امیدوار پدما دیویندر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے عوام سے اپیل کرتے ہوئے ایم ہنمنت راؤ کے الزامات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملکاج گیری کے رکن اسمبلی نے میدک اسمبلی حلقے سے فرزند کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہریش راؤ کو نشانہ بنایا تھا۔ پارٹی نے اگرچہ ہنمنت راؤ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن چیف منسٹر نے ہریش راؤ کو ضلع میدک میں انتخابات کا انچارج مقرر کرتے ہوئے ابھی اپنی بھرپور تائید کا اظہار کیا ہے۔ طیارے میں شراب پی کر ہنگامہ آرائی کرنے والے 4 نوجوانوں کو حیدرآباد کی RGIA پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ دوحہ قطر سے انڈیگو کا طیارہ دوحہ سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا۔ اس طیارے میں دیگر مسافرین کے ساتھ 4 مسافرین سوار تھے جنہوں نے ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری شاپ سے شراب خریدی تھی۔ طیارے نے جیسے ہی پرواز کی انہوں نے شراب نوشی کی، جس پر دیگر مسافرین نے اعتراض کیا اور طیارے کے عملے کو مطلع کیا گیا۔ عملے نے انہیں شراب نوشی سے منع کیا، جس پر وہ معذرت خواہی کر کے خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ شراب نوشی کی اور ساتھی مسافرین سے الجھ پڑے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ جیسے ہی طیارہ حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا، فضائی کمپنی کے ذمہ داروں نے RGIA پولیس سے شکایت کی، جس پر پولیس نے ان 4 مسافرین کو حراست میں لے لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کیا مرکز کی BJP حکومت الیکشن جیتنے کے لیے EVM کو ہیک کرواتی ہیں؟ کیا BJP نے مختلف ریاستوں میں الیکشن جیتنے کے لیے EVM کو ہیک کیا؟ یہ سوال اب سختی سے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ BJP کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند کمار نے ایک بیان دے کر کھلبلی مچا دی ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ کوئی بھی بٹن دبائیں لیکن ووٹ کمل کو ہی جائے گا۔ ڈی اروند کمار نے اپنے حلقہ انتخاب نظام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اپنا ووٹ نوٹا کو دیں گے تو بھی میں ہی جیتوں گا، اگر آپ BRS کو ووٹ دیں گے تو بھی میں جیتوں گا، اگر آپ ہاتھ یعنی کانگریس کو بھی ووٹ دیں گے تو میں کمل یعنی BJP ہی جیتوں گا، جیتنا تو مودی جی کو ہی ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ ڈی اروند کمار کے اس بیان سے سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن BJP سے سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا BJP نے EVM کو ہیک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے؟ کیا BJP نے الیکشن جیتنے کے لیے پہلے بھی EVM کو ہیک کیا تھا؟ BJP رکن پارلیمنٹ نے یہ بیان ایسے وقت دیا ہے جب اگلے سال تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، لوک سبھا کے انتخابات بھی ایسے سال ہونے والے ہیں، اسی سال ہونے والے ہیں۔ کئی سالوں سے اپوزیشن EVM کو ختم کرنے اور بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرانے کا مسلسل مطالبہ کر رہی ہیں۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے ریمارک کیا کہ کل تک ایک دوسرے کے بال پکڑ کر جھگڑنے والے آج آپس میں عہدے تقسیم کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے مہندر ریڈی کو کابینہ میں شامل کرنے کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ 4 برسوں تک مہندر ریڈی کو ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا، لیکن آج KCR نے انہیں وزارت میں شامل کر لیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مہندر ریڈی وزیر بن گئے لیکن تانڈور کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریونت ریڈی نے آج تانڈور میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے کے دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تاندور کے ساتھ ہر شعبے میں ناانصافی کی گئی ہے اور یہ علاقہ آبپاشی کی سہولتوں سے محروم ہے۔ چیوڑلہ میں 26 اگست کو SC گرجنا جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے ریونت ریڈی مختلف علاقوں کے قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت میں دوبارہ تعمیر کردہ 2 مساجد کا گورنر تمیلی سائی سوندر راجن، تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے علاوہ علماء اکرام کی موجودگی میں رسمی طور پر افتتاح کیا گیا۔ بارزاں احاطے مسجد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ بہت خوشی کی گھڑی ہے، اللہ کی دعا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنا ذرا ڈر لگتا ہے، لیکن مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کو بات کرنا ہے، اچھی بات ہے،
ہے، اچھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تلنگانہ بھر میں بھائی چارگی برقرار رہے، اس کے لیے حکومت کی ہر کوشش جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ میں تعمیر کردہ 2 مساجد پہلے سے کئی گنا بہتر تعمیر کی گئی ہیں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ شاہی مسجد اس زمانے میں حضور نظام کے لیے بنائی گئی تھی، اسی طرز پر ان مساجد کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تلنگانہ اور ملک کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح مندر، مسجد اور چرچ بھی بننا چاہیے۔ مسجد کے بازو مندر اور چرچ کو تعمیر کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے ملک کے لیے ایک اچھا پیغام دیا ہے، جس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ ملے گا، کیونکہ 3 بھائی مل کر سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں اور مل کر ایک کے بازو ایک عبادت بھی کرنے کا حکومت نے موقع فراہم کیا ہے۔ تمام تلنگانہ ریاست میں بھائی چارگی برقرار رہے، اس کے لیے بالکل ایک دم سرکار کی ہر کوشش، ہر سمبھو پریاس جاری رکھے گا۔ اور یہ اتنا شاندار اچھا مسجد بنا، سیکریٹریٹ کے جو پہلے کے مسجد تھے اس سے کئی گنا یہ بہتر بنا، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی۔ تو یہ شاہی مسجد تھی، اس زمانے میں حضور نظام کے لیے بنایا گیا تھا، اسی لائن میں آج بن گیا، بہت ہی اچھی بات ہوا۔ میں تمام تلنگانہ کے اور ہندوستان کے مسلمان قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسی چیز ہر جگہ ہونا چاہیے، مندر بھی بننا چاہیے، مسجد بھی بننا چاہیے، چرچ بھی بننا چاہیے۔ اس کا زبردست مثال ہمارا سیکریٹریٹ ہے، زبردست مثال ہے۔ ایک کے بعد ایک تین بھائی کیسا مل کے کام کر لیتے ہیں، اپنے عبادت بھی کیسے کر لیتے ہیں اور پیار محبت سے کیسے مل کے جیتے ہیں۔ بہت بڑا زبردست مثال ہم نے یہاں کھڑا کیا ہے، سارے ہندوستان بھی یہاں سے سیکھ سکتا ہے کہ ایسے ماحول بنے رہنا چاہیے ہمارے ریاست کے شانتی کے لیے، امن کے تلنگانہ کے نظام آباد میں اے سی بی کے عہدیداروں نے لینڈ سروے اے ڈی شیام سندر ریڈی کے مکان میں کروڑوں روپے کے اثاثوں کا پتہ چلایا ہے، جس کو شیام سندر نے رشوت کے ذریعے جمع کیے تھے۔ 2 ماہ قبل اے سی بی کے عہدیداروں نے ایک شکایت پر لینڈ سروے اے ڈی شیام سندر کے دفتر واقع مورتاڑ منڈل کے دھرمورا میں اراضی سے متعلق سروے ریکارڈ دینے کے لیے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا، جس پر اے سی بی حکام نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ریمانڈ پر بھیج دیا تھا اور اے ڈی شیام سندر ریڈی کو معطل کر دیا گیا تھا۔ آج اے سی بی کے عہدیداروں نے اس کے گھر میں بینک لاکرز کی تلاشی لی اور 78 لاکھ روپے نقد، 144 گرام سونے کے زیورات، 30 لاکھ کی فکسڈ ڈپازٹ سلپس اور دھوکہ دہی کی رقم برآمد کر لی۔ ان کی کل قیمت 38,91,000 کروڑ روپے بتائی گئی ہیں۔ مختلف دستاویزات کی نشاندہی کی گئی اور ان کی مالیت 96,97,000 بتائی گئی ہیں۔ اے سی بی نے کہا کہ شیام سندر کے گھر میں اب تک جو اثاثوں کی تفصیلات ملی ہے اس کی قیمت 2 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اس کی جانچ کی جائے گی۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ آفات سماوی سے بری طرح سے متاثر ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ یہاں 2 بچوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہیں۔ تازہ معاملے کولو ضلع کے انیسب ڈویژن کا ہے۔ یہاں چند ہی لمحوں میں 4 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بنائی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے تودے گرنے سے 7 اور عمارتیں بھی ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان تمام عمارتوں کو غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہماچل کے لوگ ہر لمحہ خوف میں جی رہے ہیں۔ فی الحال کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے، حالانکہ ویڈیو میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں بہت سے لوگ تھے۔ فی الحال امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ کولو ضلع کے انی بس اسٹینڈ کے قریب پیش آیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک درخت ہلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد چند ہی سیکنڈ میں 4 منزلہ عمارت گر کر ملبہ بن جاتی ہے۔ حادثے کے بعد ہر طرف دھول ہی دھول نظر آتی ہیں۔ گرد و غبار کی وجہ سے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بنا لی ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عمارت کے اوپر کچھ لوگ ہیں۔ واقعے کے بعد چاروں طرف افراتفری مچ گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے تقریباً 1 ہفتہ قبل عمارت کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ آواز آ رہی ہے اور مائی گاڈ اور میرے دوست، وہ بار بار خدا کو یاد کر رہا ہے، اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد عمارت گر گئی اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ اس عمارت کے بعد دیگر عمارتیں
इमारतें भी जमीन दोज हो गई और बह गई। हिमाचल में मूसलाधार बारिश की वजह से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। शिमला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ बारिश की वजह से रियासत में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ की हालत खराब है। कई लोगों के घर मलबे का ढेर बन गए हैं। ट्रैफिक में रुकावट है। 5 कौमी शाहराहों समेत कुल 709 सड़कें अभी तक बंद है। यहाँ बारिश चारशंबे के दिन भी जारी रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जनूबी अफ्रीका में 3 रोजा ब्रिक्स सरबराही इजलास के आखिरी दिन बराह रास्त बातचीत हुई। उधर मशरकी लद्दाख में LAC पर कशीदगी को कम करने के लिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुसलसल 6 दिनों तक चली मेजर जनरल सतह की मैराथन बातचीत कल रात को खत्म हुई। दोनों अतराफ ने सरहदी इलाकों में जमीनी अमन व सुकून बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। भारत और चीन के दरमियान फौजी मुज़ाकरात का 19वां दौर 13-14 अगस्त को भारतीय सरहद पर चेशोल मोल्डो में हुआ था। 3.5 साल से जारी तातुल के दरमियान यह मुलाकात ज्यादा से ज्यादा 70 घंटे तक जारी रही, जिसमें कई मामलात पर इत्तेफाक राय देखने में आया है। उस वक्त विजारत खारिजा ने एक बयान में कहा था कि दोनों अतराफ ने मगरिबी सेक्टर में LAC के साथ साथ बाकी मसाइल के हल पर मुस्बित, तामीरी और गहराई से बातचीत की। दोनों फरीकों ने तस्फिया तलब मसाइल को तेजी से हल करने और फौजी सिफारती जराये से बातचीत की रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों अतराफ ने सरहदी इलाकों में जमीन पर अमन व सुकून बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। इसके बाद हिंदुस्तान और चीनी फौज ने एक बार फिर 19 अगस्त को दौलत बैग, ओल्डी और चिशूल सेक्टर में मेजर जनरल सतह की बातचीत शुरू की। इस फौजी मीटिंग को इतना खुफिया रखा गया कि किसी को इस मैराथन कवायद की सुराग तक नहीं लग सकी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतवातिर मुलाकात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हिंदुस्तान और चीन के सीनियर फौजी हुकाम ने डेप्सोंग और डैमचौक सेक्टर में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए अपने 6 रोजा मैराथन में बातचीत का इख्तिताम किया। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया। कैलिफोर्निया के काउंटी में वाक़ मशहूर बाइकर्स बार में फायरिंग की गई। अमेरिकी वक्त के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे ये वाकया पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद के हलाक और बाज़ के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इब्तिदाई इत्तलात में पता चला है कि मुलजिम जिसने फायरिंग की है एक रिटायर्ड पुलिस ओहदेदार है। मालूमात के मुताबिक वो बीवी की जानिब से दूरी इख्तियार करने पर वो बरहम था और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और हमलावर को रोकने की कोशिश की गई और जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। फायरिंग में जुमला 11 अफराद जख्मी हुए, जबकि हमला आवर समेत 5 अफराद की मौत हो गई। मजीद तहकीकात जारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి
మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.